صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے. مسلم شریف کی روایت ہے من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 حلال، جھوٹ والی نہیں، کھوٹ والی نہیں، خیانت والی نہیں، حرام چیز نہیں. حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، اس کا پروفٹ بھی حرام ہے. جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا. چیزیں آ جائیں گی، چین نکل جائے گا. 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا، اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے، اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے. بہت بڑی پوسٹ پر تھے. جب وہ مر گیا، ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام اکٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے، میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ، میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے. تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام اکٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے. تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی، پھر ہمارا گھر بھی دین ہے، گھر کی زندگی دین ہے. میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی. آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر، مقام محمود کا ٹائٹل لے کر، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر، نبیوں کی سرداری کا صحرا باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں. 9 بیویاں ہیں، 9 اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں. کوئی پھٹ گیا ہے خود سی رہے ہیں، جوتا پھٹ گیا خود ٹھیک کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، چھوٹی عمر تھی نا، تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ تو اب اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو. پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے، بتا گئے. اور نے فرمایا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے. آپ نے کہا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. یہ کیوں فرمایا؟ کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے گی. اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا، واپس نہیں لے سکتا. کہ جی مفتی صاحب ٹھیک ہے، کیوں کہ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق. تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی. ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاءاللہ ساتھ لگا ہوا ہو، نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم طلاق دو. اللہ گھر آباد، سینکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کے لیے. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی میں ہوگی کھٹپٹ تو بڑھاؤ نہیں. کیا مصیبت ہے کہ کچھ ادھر سے بڑھانا لگ جاتے ہیں، کچھ ادھر سے بڑھانا شروع کر دیتے.
فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، صلح صفائی کے لیے ایک آدمی بچی کی طرف سے آئے، ایک آدمی بچے کی طرف سے آئے، اور دونوں میں صلح صفائی کی کوشش کرو۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے میرے نبی جب تم طلاق دینا چاہو تو یا ایھا النبی یہاں یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، میں یہ نبی اپنا سفارشی بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، طلاق نہ دیا کرو، نہ دیا کرو۔ یہ ہے یا ایھا النبی سے ایک دم ایمان والوں کی طرف منتقل ہونے کا فلسفہ کہ دیکھو میں اپنا نبی تمہارے لیے سفارشی بناتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کرو۔ اگر دینی پڑ جائے، چونکہ جائز ہے، نہیں نباہ ہو رہا، پھر زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی جائز وجہ ہے تو طلاق ہوئی ہے، پھر اسے دشمنی کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اگر صحیح مناسب ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے خود 2 خواتین کو طلاق دی، نکاح تو کیا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، دونوں کو طلاق دی گئی، ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بڑے غمگین ہوئے، تو اللہ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حفصہ کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ آپ کی دنیا کی بیوی بھی ہے، جنت کی بیوی بھی ہے۔ کہ عمر کے دل شکنی ہو رہی ہے، تو ایک گھر باقی رہے اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں خطاب، چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، اور وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا، اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہی تھی، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کرنا کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا، بے وقوف، اس سے محبت تو جتا پھر اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گا، پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی۔ اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے، لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دین دار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور ویسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماؤں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو،